بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ۔ ابو محمد ہاشم بن حکم الکندی شیبانی الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 635۔ حضرت حشام کی حاضر جوابی۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کتاب مذکور میں رقم طراز ہیں۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون الرشید کی موجودگی میں حضرت حشام سے پوچھا، حشام، جب دو شخص آپس میں جھگڑا کریں تو ان میں سے ایک سچا اور ایک جھوٹا ہوتا ہے یا دونوں جھوٹے؟ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا حق کبھی مختلف جہات میں بھی ہوتا ہے؟ یعنی دو شخص جھگڑا کریں تو دونوں ہی حق پر ہوں، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ حشام نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، دو جھگڑنے والے بیک وقت حق پر نہیں ہو سکتے۔ یحییٰ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ دو شخص احکام دین میں تنازع کرے تو کیا دونوں حق پر یا دونوں باطل پر، یا ایک حق پر اور دوسرا باطل پر ہوگا یا نہیں؟ حشام نے کہا، میرے سابقہ جواب سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ دو لڑنے والے افراد بیک وقت حق پر نہیں ہو سکتے۔ یحییٰ برمکی نے کہا، اب میرا تم سے سوال یہ ہے کہ میراث پیغمبر کے لیے عباس اور علی میں تنازع ہوا تھا اور وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس گئے تھے، ان دو میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ حضرت حشام کا بیان ہے، جب میں نے یہ سوال سنا تو میں سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر میں اس سے یہ کہتا کہ عباس حق پر تھے اور علی ناحق پر تھے تو میں کافر ہو جاتا ہوں اور مجھے اپنے مذہب سے ہاتھ دھونے پڑتے، اور اگر میں کہتا کہ عباس ناحق پر تھے اور علی حق پر تھے تو اس صورت میں ہارون رشید مجھے فوراً قتل کرا دیتا۔ اسی اثنا میں مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آیا جو انہوں نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، حشام، جب تک تو اپنی زبان سے ہماری مدد کرتا رہے گا تب تک روح القدس سے معید رہے گا۔ اس دعا سے مجھے یقین ہوگا کہ میں ہرگز لاجواب نہیں رہوں گا۔ پھر اچانک اللہ نے میرے ذہن کو کھول دیا اور میں نے یحییٰ سے کہا، علی اور عباس دونوں حق پر تھے اور ان کا آپس میں سرے سے کوئی نزاع ہی نہیں تھا، اور قصہ داؤد اس کی بہترین مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 21، حضرت داؤد کے پاس دو فرشتے انسانی صورت میں آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دے تاکہ میری بھیڑیں پوری 100 ہو جائیں۔ یحییٰ، بتاؤ، حضرت داؤد کے پاس جھگڑنے والے دونوں فرشتے تھے اور دونوں معصوم تھے اور دونوں نوری اور مقرب بارگاہ تھے، ان میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ یحییٰ نے کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ان فرشتوں کا آپس میں سرے سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، وہ دراصل داؤد علیہ السلام کو ان کی خطا کی طرف متوجہ کرنے آئے تھے۔ میں ہاشم بن حکم نے کہا، یحییٰ، جس طرح سے فرشتوں کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا وہ صرف داؤد کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اسی طرح سے میراث پیغمبر میں علی اور عباس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ دونوں بزرگوار حضرت ابوبکر کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جب ہم وارث موجود ہیں تو تم ہماری موجودگی میں منبر پر کیسے آئے؟ یہ جواب سن کر یحییٰ خاموش ہو گیا اور ہارون رشید نے اس جواب کو خوب سراہا۔ حشام اور خوارج۔ کتاب مذکور میں حضرت حشام کا ایک اور واقعہ بھی مرقوم ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون رشید نے حشام بن حکم کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خوارج کے رہنما عبداللہ بن زید عباسی سے بحث کرو۔ حضرت حشام نے کہا، بہتر ہے، میں اس سے مباحثہ کے لیے تیار ہوں، آپ اسے بلوائیں۔ پھر ہارون رشید نے عبداللہ بن زید عباسی کو دربار میں بلایا۔ جب دونوں مذاہب کے علماء دربار میں پہنچ گئے تو ہارون خود پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے وزیر یحییٰ برمکی نے عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ وہ حشام سے سوال کریں۔ جب حشام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، خوارج ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن زید نے کہا، وہ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حشام نے کہا، خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بندے خدا کی حکومت اور امامت و ولایت کو تسلیم کیا اور اس کی فضیلت کا انہوں نے ہمارے ساتھ اعتراف کیا، لیکن بعد میں وہ اس بندے خدا سے بیزار ہو گئے اور اس کی دشمنی کو جزو ایمان بنا لیا۔
جبکہ ہم اس بندے خدا کی محبت و اطاعت پر قائم ہیں۔ اسی لیے علی کی امامت و خلافت، ولایت و محبت کے لیے ہم سے سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ خوارج بھی ہمارے ساتھ حضرت علی کی امامت و خلافت و ولایت و محبت میں ایک عرصہ تک شریک رہے ہیں۔ البتہ ان سے ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو مان کر کیوں چھوڑا اور اس چھوڑنے میں خطا کار کون ہے؟ یحییٰ نے کہا، حشام تمہاری گفتگو بڑی اصولی ہے اور امیر المومنین ہارون کو تمہارا یہ طرز استدلال پسند ہے اور تم نے اپنے مخالف کو مدافعت پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت حشام نے کہا، یحییٰ مناظرے کا مقصد احقاق حق ہے اور ابطال باطل ہونا چاہیے، اور مناظرے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دقیق مسئلے پر بات پہنچتی ہے تو ایک فریق خواہ مخواہ ضد پر اتر آتا ہے اور مقابرہ کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق بالکل واضح ہو جائے اور باطل رسوا ہو، تو پھر ایک ایسے شخص کو ہم دونوں کا منصف قرار دیں جو ہم دونوں کو ہماری غلطی پر متوجہ کر سکے اور یوں ہر طرح کا ابہام ختم کر سکے۔ عبداللہ بن زید نے کہا، ابو محمد تو نے واقعی انصاف کیا ہے اور ہمیں اس بات سے مکمل اتفاق ہے، لیکن مجبوری ہے کہ اگر ہم منصف کسی ایسے شخص کو مقرر کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہو تو وہ تم پر ظلم کرے گا، اور اگر کسی ایسے شخص کو ثالث بنائیں جس کا تعلق تمہارے مذہب سے ہو تو وہ ہم پر ظلم کرے گا، اور اگر کسی ایسے شخص کو ثالث کریں جس کا تعلق ہم دونوں سے نہ ہو تو وہ ہم دونوں پر ظلم کرے گا۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ ہم دو افراد کو ثالث بنائیں، ایک کا تعلق ہمارے مذہب سے ہو اور دوسرے کا تعلق تمہارے مذہب سے ہو۔ حضرت حشام نے عبداللہ بن زید خارجی کی یہ تجویز سنی تو فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے بالکل معقول تجویز پیش کی ہے، میں اس سے 100% متفق ہوں۔ پھر انہوں نے یحییٰ کو مخاطب کر کے کہا، یحییٰ مناظرے کا فیصلہ ہو گیا اور خوارج شکست کھا گئے۔ ہارون نے اپنے پردے کو ہلایا اور کہا، حشام ابھی تو شرائط طے ہو رہی ہیں، ابھی مناظرہ ہوا ہی نہیں، تو اس کا فیصلہ پہلے کیسے ہو گیا، اور تمہاری جیت اور خوارج کی شکست کیسے ہو گئی؟ حضرت حشام نے فرمایا، جناب فیصلہ تو ہو گیا۔ خوارج کو حضرت علی پر اعتراض تو یہی کہ انہوں نے تحکیم کو قبول کیوں کیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت علی جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں خوارج نے انہیں تحکیم قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے خود ہی تحکیم کی مخالفت کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ کسی کو حکم بنانا کفر ہے، اور حضرت علی نے حکم مقرر کر کے غلطی کی ہے اور انہوں نے نعوذ باللہ کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور اب خود یہ خارجی حکم مقرر کرنے کی تجویز پیش کر چکا ہے۔ اگر حکم مقرر کرنا کفر ہے تو یہ خود کافر ہے، اور اگر حکم مقرر کرنا صحیح ہے تو پھر حضرت علی پر ناراض کیوں ہے؟ ہارون رشید نے کہا، واقعی تم یہ مناظرہ جیت گئے اور خارجی ہار گئے۔ پھر اس نے حشام کو انعام دیا اور شاہی سواری پہ انہیں سوار کرا کے ان کے گھر روانہ کیا۔ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے اپنی کتاب الممل والنحل میں لکھا، حشام بن الحکم شیعہ متکلمین میں سے تھے، اور ان کے اور ابو الحزیل الاف معتزلی کے درمیان علم و کلام پر کئی مناظرے ہوئے۔ ایک مناظرے میں ابو الحزیل نے حشام سے کہا، میں تم سے مناظرہ کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن شرط یہ کہ اگر میں ہار گیا تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا، اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں میرا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ حشام نے کہا، تو نے انصاف نہیں کیا، اگر تو ہارا تو تجھے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں ہار گیا تو میں اپنے امام کی طرف رجوع کروں گا۔ شہرستانی اور اس کے ہم نوا افراد نے حشام پر یہ الزام لگایا کہ اس نے بہت سے نظریات کو جنم دیا تھا اور وہ ایک نئے فرقے کا بانی تھا، اور اس کے فرقے کو حشامیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ حشام پر افطرا ہے، اور اگر بالفرض ان کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو اس وقت کی بات ہے جب حشام حریم آل محمد سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں آنے سے قبل جہم بن سفیان کے نظریات کے پیروکار اور اس سے وابستہ تھے۔ مسئلہ بدع۔ مذہب حقہ کے مخالفین نے مذہب شیعہ اور حشام کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ حشام باری تعالیٰ کے حق میں بدع کا قائل ہے اور بدع سے اللہ تعالیٰ کا جہل لازم آتا ہے، نعوذ باللہ۔ دراصل مذہب شیعہ میں بدع کا عقیدہ موجود ہے، لیکن ہمارے مخالف جس طرح سے اس کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی مذکورہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔
ہماری نظر میں بدا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک سخت کام کا حکم صادر کرے اور غلام بھی پوری تندہی سے اسے بجا لانے کی کوشش کرے تو مالک اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس سے مذکورہ حکم ہٹا لے۔ اس کی مثال قصہ ابراہیم اور اسماعیل سے نمایاں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ خواب دراصل خواب تک محدود نہ تھا بلکہ امر خداوندی تھی۔ یہی وجہ ہے جب انہوں نے اپنا خواب اپنے لختر جگر کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جواب میں کہا تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو امر کیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 102۔ جب باپ بیٹا حکم خداوندی کو سر انجام دینے کے لیے قربان گاہ آئے اور بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو جبین کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ذبح کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ اس طرح کے واقعے کو اصطلاح میں بدا کہا جاتا ہے۔ اس سے نہ تو اللہ تعالیٰ پر جہل لازم آتا ہے اور نہ ہی اس کی شان میں تنقیص واقع ہوتی ہے۔ حشام کی تالیفات۔ شیخ نجاشی رقم طراز حشام نے مذہب حقہ کے دفاع میں بہت سی کتابیں تالیف فرمائی تھیں، جن میں سے مندرجہ ذیل کتابیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 کتاب المعرفہ، نمبر 2 المجالس فی التوحید، نمبر 3 الدلالۃ علی حدوث الاجسام، نمبر 4 آخر فی التوحید، نمبر 5 الجبر والقدر، نمبر 6 المجالس فی الامامہ، نمبر 7 التدبیرینی الامامہ، نمبر 8 فی ابطال امت المبذول، نمبر 9 فی وصیت النبی والرد علی منکرہا، نمبر 10 اختلاف الناس فی الامامہ، نمبر 11 الرد علی ارسطہ تالیسہ فی التوحید، نمبر 12 الرد علی اصحاب التابع، نمبر 13 الرد علی المعتزلہ، نمبر 14 الرد علی طلحہ و زبیر، نمبر 15 الرد علی زنادقہ، نمبر 16 علی التحریم، نمبر 17 الفرائض، نمبر 18 فی الحدیث، نمبر 9 المیزان، نمبر 20 الاستطاعہ، نمبر 21 ثمانیۃ الابواب۔ حشام اور زرار بن عمر وذہبی کا مناظرہ۔ حشام اور زرار بن عمر وذہبی کا مناظرہ کتاب حشام میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ زرار بن عمر وذہبی یحییٰ بن خالد بن مکی کے پاس گیا، جو اپنے دور کے مشہور متکلم و مناظر تھے۔ یحییٰ بن مکی نے ان سے کہا، کیا آپ اس دور کے مشہور شیعہ متکلم سے مباحثہ کریں گے؟ زرار نے کہا، جی ہاں، آپ جسے چاہیں میرے مقابلے پر لے آئیں، میں ضرور مناظرہ کروں گا۔ یحییٰ بن مکی نے اپنا ایک غلام کو بھیج کر حضرت حشام بن الحکم کو دربار میں طلب کیا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو اس نے آپ سے کہا، یہ زرار ہے اور یہ اپنے دور کا مشہور متکلم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے مسئلہ امامت پر مباحثہ کریں۔ حضرت حشام نے کہا، زرار، آپ یہ بتائیں کہ کسی کی مدد اور کسی کا انکار ظاہری معتبر ہوتا ہے یا باطنی معتبر ہوتا ہے؟ زرار نے کہا، ظاہری مدد اور ظاہری انکار معتبر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کسی کے باطن کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کسی کے باطن سے آگاہ کرے تو اور بات ہے۔ حشام نے کہا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ اب جب کہ ہم حضرت علی اور حضرت ابوبکر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی نے اپنی تلوار سے جتنے کافروں کو مارا یا انہیں رسول خدا سے ہٹایا، ان کی تعداد ہزاروں میں، جبکہ حضرت ابوبکر نے اس کا 10واں حصہ بھی سر انجام نہیں دیا۔ اب آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ظاہر معتبر ہوتا ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے تو علی ہی ہمیں ہر میدان کے فاتح دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی کو افضل اور حضرت ابوبکر کو مفضول مانا جائے۔ زرار نے کہا، آپ درست کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شجاعت کا اظہار علی سے زیادہ ہوا، لیکن یقین میں حضرت ابوبکر کا یقین ان سے زیادہ تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر حضرت علی سے افضل ہیں۔ حضرت حشام نے کہا، جناب، آپ انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں۔ شجاعت نظر آنے والی چیز ہے اور یقین مخفی چیز ہے، اور آپ نے اسے بھی تسلیم کیا کہ مخفی بات کے لیے جب تک وحی الہی شامل نہ ہو ظاہر سے افضل قرار نہیں پاتی۔ پھر حضرت حشام نے کہا، زرار، تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی کا ظاہر بھی واضح ہو اور اس کے باطل کے لیے صاحب وسیع پیغمبر کا فرمان بھی موجود ہو،
تو کیا وہ دوسرے سے افضل ہوگا یا مفضول ہوگا؟ زرار نے کہا واضح کہ جس کا ظاہر واضح ہو اور صاحب وحی کا فرمان اس کے باطن کا آئینہ دار بھی ہو تو وہ دوسرے سے افضل ہی ہوگا۔ حشام نے فرمایا علی کا ظاہر دیکھنا تو غزوات نبوی میں اس کو دیکھو، اور اگر علی کا باطن دیکھنا ہو تو رسول خدا کا یہ فرمان اس کا مظہر ہے۔ علی تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے برعکس ہمیں حضرت ابوبکر کی نہ تو ایسی ظاہری جانفشانی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی ان کے متعلق پیغمبر اسلام کا ایسا فرمان نظر آتا ہے، تو اس کے باوجود وہ افضل الناس کیسے بن سکتے ہیں؟ حشام کی اس استدلال کا زرار سے کوئی جواب نہ بنا آیا۔ شرح تجرید کا عجیب موقف۔ زرار جیسا موقف شرح تجرید کے ایک اہل سنت نے بھی اپنایا ہے۔ زرار جیسا موقف شرح تجرید کے ایک اہل سنت نے بھی اپنایا ہے۔ شارح نے مؤلف علیہ رحمہ کی طرف سے بیان کردہ فضائل امیر المومنین لکھنے کے بعد یہ لکھا، جی ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت علی کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں اور ان کے اعمال صالحہ کو کوئی شخص گن نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کمالات و کرامات سے معزز کیا ہے، مگر اس کے باوجود علی افضل نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر افضل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عجیب منطق ہے کہ عمل میں تو علی آگے ہوں لیکن فضیلت میں کوئی اور آگے ہو۔ واضح سی بات ہے، جس کے عمل زیادہ ہوں گے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر کسی بھی عقل مند کے سامنے دو شخص پیش کیے جائیں اور اس سے یہ کہا جائے کہ یہ شخص بہت بڑا عالم ہے اور ہم نے کئی بار اس کے علم کا مشاہدہ کیا، اور دوسرے شخص سے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے علم کا مشاہدہ تو ہم نے کبھی نہیں کیا، البتہ ممکن ہے یہ پہلے سے بڑا عالم ہو، تو اس صورت میں ہر شخص اپنی رہنمائی کے لیے صرف اس کا انتخاب کرے گا جس کا علم منصفہ شعور پر آ چکا ہو، اور اس کے بجائے دوسرے شخص کو کبھی بھی اپنا رہنما بنانے پر آمادہ نہ ہوگا۔ اب یہاں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ علم و عمل کا اظہار تو علی سے ہوا، لیکن حضرت ابو بکر جن سے مذکورہ علم و عمل کا کبھی اظہار نہیں ہوا، اور ان کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ اگرچہ انہوں نے علی کی طرح علم و عمل کا مظاہرہ تو نہیں کیا، البتہ ممکن ہے کہ وہ علی سے علم و عمل میں افضل ہوں۔ اس طرح کے احتمال کو کوئی بھی اہل خرد ماننے پر کبھی تیار نہیں ہو سکتا، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اہل عقل کو دعوت انصاف دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 35، کیا وہ برحق کو جانتا بھی ہو اور حق کی ہدایت بھی کرتا ہو، وہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ جسے جب تک راستہ نہ دکھایا جائے خود ہی راہ پر نہ چل سکے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس کے جواب میں ہر صاحب شعور یہی فیصلہ کرے گا کہ لائق اتباع وہی ہے جو حق کو جانتا بھی ہو اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہو، اور اس کے بجائے ایسا شخص کبھی بھی اتباع کے لائق نہیں ہو سکتا جسے خود ہی راستہ معلوم نہ ہو اور وہ قدم قدم پر رہنمائی کا محتاج ہو۔ مگر اہل جہان کی روش ہمیں قدیم الایام سے اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ لوگ ایک جاہل اور ظالم بادشاہ کے تقرب پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی نیک عالم یہ کہے کہ ظالم کے ساتھی بننے سے پرہیز کرو تو اس کا فرمان ماننے کی بجائے الٹا اسے ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور اگر وہ ظالم بادشاہ اس حق گو عالم کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دے تو بھی وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ المیہ صرف حالی سے مخصوص نہیں بلکہ ماضی میں بھی یہی رویہ روا رکھا گیا۔ یحییٰ برمکی کا حشام سے سوال۔ محمد بن جریر بن رستم طبری نے کتاب اعزاء میں نقل کیا، ایک مرتبہ یحییٰ بن خالد برمکی نے حضرت حشام سے کہا، مشہور ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کو لفظ امیر المومنین سے مخاطب کرتے تھے، آپ یہ بتائیں کہ اس گفتگو میں علی سچے تھے یا نہیں؟ حضرت حشام نے کہا حضرت علی سچے تھے۔ یحییٰ برمکی نے کہا تو پھر تم ان کی امامت کا انکار کس بنا پر کرتے ہو؟ حضرت حشام نے کہا حضرت علی انہیں اسی طرح سے امیر المومنین کہتے تھے جیسے حضرت ابراہیم نے ستارہ، چاند اور سورج کو ھذا ربی، یہ رب میرا رب ہے کہا تھا۔ یحییٰ نے کہا مگر ابراہیم علیہ السلام اجرام فلکی کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت حشام نے کہا اسی طرح حضرت علی بھی انہیں اپنا امیر نہیں سمجھتے تھے، عوام کے نظریے کی وجہ سے انہوں نے ترجمانی کی تھی، اسی لیے تو علی نعوذ باللہ جھوٹے تھے اور نہ ہی مذکورہ الفاظ سے کسی کی امامت ثابت ہوتی ہے۔
مؤلف کہتے ہیں حضرت ہشام نے جو جواب دیا واقعی وہ شافی و کافی ہے۔ البتہ اس سوال کا یہ جواب دینا بھی صحیح ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کو اگر لفظ امیر المومنین سے مخاطب کرتے تھے تو اس کے لفظی معنی کے تحت ہی مخاطب کرتے تھے، یعنی مومنین پر حکم چلانے والا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت حضرت عمر مومنین پر حکم چلاتے تھے اور اس لفظ کے لفظی معنی سے ان کی خلافت کا استحقاق ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ میر شمس الدین اسد اللہ شوستری نے رسالت نفخات اللاہوت کے ترجمے میں لفظ امیر المومنین کا جا بجا یہی ترجمہ کیا ہے، جبکہ اس رسالے کے دیگر مترجمین میر ابو المعالی استرابادی اور ملا محمد ابی طالب اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ ہشام کی روپوشی کا سبب۔ یحییٰ برمکی ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح سے ہشام پر ہارون رشید کا عتاب نازل ہو، لیکن ہشام اپنی خداداد عقل و فراست کی وجہ سے اس کا موقع ہی فراہم نہیں کرتے تھے۔ یحییٰ نے ہارون رشید سے کہا، میں نے ہشام کے متعلق تحقیق کی ہے اور اس کے متعلق میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ایک اور امام ایسا ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے اہل ایمان پر فرض کیا ہے، اور اگر وہ امام اسے آپ کے خلاف مسلح خروج کا حکم صادر کرے تو وہ آپ کے خلاف تلوار اٹھانے میں کوئی پس و پیش نہیں کرے گا۔ ہارون نے کہا، مگر میرے سامنے تو ہشام نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ یحییٰ برمکی نے کہا، اس سے اندر کی بات اگلوانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، البتہ میں اس کی چارہ جوئی کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کو دربار میں بلا کر مباحثے کی دعوت دیتے ہیں اور ہشام کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور یوں ہم اس کے محفوظ ضمیر کو آپ کے سامنے آیا کر سکیں گے۔ چنانچہ مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کو مباحثے کی دعوت دی گئی اور ہارون پردے کے پیچھے بیٹھ کر تمام گفتگو سنتا رہا۔ ان دنوں حضرت ہشام علیل تھے، اس لیے مباحثے کے آغاز میں تشریف نہ لائے۔ یحییٰ نے غلام ان کے پاس روانہ کیا کہ آپ کے بغیر مباحثے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ کی شرکت ضروری ہے۔ یونس کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہشام کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب یحییٰ کا قاصد ان کے پاس مذکورہ پیغام لے آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یحییٰ کو مجھ سے کوئی عقیدت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے خفا اور مجھے اندیشہ کہ مجھے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، جبکہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری اس وقت صرف یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے تو میں ان لوگوں کی نظروں سے کہیں دور چلا جاؤں اور زندگی کے باقی ایام اللہ کی عبادت میں بسر کروں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ بھلائی کرے گا اور آپ بھی ہوشیاری کا ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہشام نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور دربار میں تشریف لے گئے۔ یحییٰ نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ آ گئے تو ان دو افراد کا موقف سنیں اور انہیں ان کی غلطی سے آگاہ کریں۔ حضرت ہشام نے دو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا موقف سنا اور انہیں ان کی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی۔ ہشام کے استدلال کو دیکھ کر یحییٰ کی آتش حسد اور بھڑک اٹھی اور ان سے کہا، ہشام سارے دن کے اس مباحثے کو سن کر ہم تنگ آ چکے ہیں اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اہل دربار کو یہ نقطہ سمجھائیں کہ امام کا انتخاب لوگوں کی ثوابدید پر منحصر ہے نہیں ہے، اور مزید ہے کہ امامت صرف آل رسول کا حق ہے۔ حضرت ہشام نے فرمایا، مجھے بیماری نے لاغر کر دیا ہے، اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس موضوع پر دلائل دے سکوں اور کسی مخالف کے سوال کا جواب دے سکوں، لہٰذا مجھے اس سے معذور سمجھیں۔ لیکن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یحییٰ نے بے حد اصرار کیا، جس کی وجہ سے حضرت ہشام نے اپنا موقف بیان کیا۔ جب ہشام اپنا موقف بیان کر چکے تو یحییٰ نے سلمان بن جریر سے کہا کہ اگر تم نے اس موضوع پر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ۔ سلمان بن جریر نے کہا، آپ ہی بتائیں کہ علی مفترض الاطاعت امام تھے؟ حضرت ہشام نے کہا، جی ہاں۔ سلمان نے کہا، اب علی کے بعد جو امام حق ہے، اگر وہ تجھے حکم دے کہ تو تلوار اٹھا کے اس حکومت اور حاکم کے خلاف خروج کر تو کیا تو اس کی اطاعت کرے گا؟ ہشام نے کہا، میرا امام مجھے یہ حکم کبھی نہیں دے گا۔ سلمان نے کہا، مفروضہ قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اگر بالفرض وہ تجھے خروج کا حکم دے تو کیا تو اس کے حکم کی تعمیل کرے گا یا نہیں؟ ہشام نے کہا، میں تمہیں اپنا جواب پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ الغرض ہشام اس سوال کا جواب ٹالتے اور مخالف بار بار یہی سوال کرتے رہے۔ مذکورہ سوال و جواب کو سن کر ہارون رشید کی طبیعت منخفض ہو گئی اور اس نے
مجلس برخاست کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حشام نے موقع کو غنیمت جانا اور بغداد میں قیام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا۔ وہاں سے نکلتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے بغداد کو الوداع کہا اور مدائن چلے گئے، اور مدائن میں انہیں یہ اطلاع ملی کہ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قیدی بنا لیا ہے۔ پھر حشام کوفہ چلے گئے، جہاں روپوشی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہی ہے کہ جاسوس جا بجا انہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں حشام کا کہیں ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا، اور اسی روپوشی کے عالم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حشام بن سالم جعلقی الجوز الجانی الکوفی۔ حشام بن سالم صوبہ جوزجان سے قیدی بن کر آئے تھے اور بشیر بن مروان بن الحکم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کتاب خلاصہ میں مذکور حشام بن سالم جعلقی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ مختار کشی میں مرقوم ہے کہ حشام بن سالم نے بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد میں اور ابو جعفر مومن الطاق مدینہ منورہ میں تھے، اور لوگوں کا گمان یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے فرزند عبداللہ امام ہیں۔ چنانچہ میں اور مومن الطاق ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس گئے تو ان کے گرد کافی افراد جمع تھے، اور انہوں نے اپنی امامت کے لیے اپنے والد کی اس حدیث کو بطور سند پیش کیا کہ میرے والد علیہ السلام کا فرمان ہے، امر امامت بڑے بیٹے کا حق ہے جب تک اس میں عیب نہ ہو۔ ہم نے امتحان کی غرض سے اس سے وہ سوال پوچھا جو اس سے قبل اس کے والد علیہ السلام سے پوچھ چکے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس سے پوچھا زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ اس نے کہا 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ ہم نے پوچھا 100 درہم میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس نے کہا 2.5 درہم زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ جواب سن کر ہم مایوس ہوئے اور کہا خدا کی قسم مرجعیہ یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرجعیہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نا امید ہو کر اس کے گھر سے چلے آئے، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ امام نہیں ہے، کیونکہ اسے شرعی مسائل سے کامل آگاہی حاصل نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں ایک خالی دکان میں بیٹھ کر رونے لگے، اور رو رو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر آخر ہم اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا ہم مرجعیہ کے پاس جائیں، یا قدریہ یا زیدیہ یا معتزلہ یا خوارج؟ آخر کس کے پاس جائیں؟ ابھی ہم رو رو کر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک نورانی شکل والا بوڑھا دور سے ہمیں آتا دکھائی دیا، اور اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں نے مومن الطاق سے کہا آپ مجھ سے دور ہو جائیں، سامنے ایک بوڑھا مجھے انگلی کے اشارے سے بلا رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ کہ وہ کہیں منصور دواقی کا جاسوس نہ ہو، کیونکہ اس نے آج کل مدینے میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اگر خطرہ بھی پیش آیا ہے تو تم تو محفوظ رہ سکو گے۔ مومن الطاق یہ سن کر مجھ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے، اور میں اس بوڑھے کے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے بوڑھا مجھے ایک دروازے پر لے آیا۔ دروازے پر ایک غلام کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور کہا خدا آپ پر رحم فرمائے، آپ اندر چلے جائیں۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا تمہیں مرجع قدریہ، زیدیہ، معتزلہ اور خوارج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، تم میری طرف آؤ۔ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ کے والد اس جہان سے رخصت ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، وہ اس جہان سے چلے گئے۔ میں نے کہا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، وہ وفات پا گئے۔ میں نے کہا ان کے بعد ہمارا رہنما کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ تمہیں ہدایت فرمائے گا۔ میں نے کہا مگر آپ کے بھائی عبداللہ کا تو یہ گمان ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا جانشین اور امام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ ہو۔ میں نے پھر عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے والد کے بعد ہمارا ہادی کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ تمہیں ضرور ہدایت فرمائے گا۔ میں نے کہا تو آپ ہی ہمارے ہادی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ الفاظ تو نہیں کہے، میں نے سوچا کہ اس طرح سے مسئلہ نہ حل ہو سکے گا، چنانچہ میں نے اپنے سوال کے الفاظ تبدیل کر کے ان سے کہا کیا آپ پر اس وقت کوئی امام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھ پر کوئی اور امام نہیں ہے۔ اور جیسے ہی امام نے یہ الفاظ
اور جیسے ہی امام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو میرے دل میں ان کا بےحد رعب پیدا ہوا، جیسا کہ آپ کے والد کا رعب پیدا ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا مولا میں آپ سے چند ایسے مسائل پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے والد علیہ السلام سے پوچھے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ضرور پوچھ، لیکن آشکارا نہ کرنا کیونکہ ہمارے لیے اس وقت چاروں طرف سے خطرات موجود ہیں۔ جب میں نے آپ سے مسائل پوچھے تو میں نے آپ کو بہر بے قرار پایا، جس سے مجھے ان کی امامت کا یقین ہو گیا۔ میں نے عرض کی مولا آپ اور آپ کے والد کے شیعہ حیران اور سرگردہ و پریشان ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اغیار کی نظروں سے چھپا کر آپ کے پاس لے آؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس میں تمہیں ہدایت کے آثار نظر آتے ہوں اس سے پہلے وعدہ لینا کہ وہ ان ملاقاتوں کو مخفی رکھے گا، اور جو یہ وعدہ کرے اسے ہمارے پاس لے آؤ، اور یاد رکھو اس وقت حالات ایسے ہیں جو بھی اس امر کو ظاہر کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔ پھر میں وہاں سے باہر آئے اور ابو جعفر مومن الطاق سے ملاقات ہوئی۔ مومن الطاق نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں ہدایت لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے اسے اپنی اور امام علیہ السلام کی گفتگو سے مطلع کیا اور اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا، وہ بھی آپ کی امامت حقہ پر ایمان لے آئے۔ پھر میں مفضل بن عمر اور ابو بصیر کو بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا اور وہ بھی مطمئن ہو کر واپس آئے، اور آخر کار شیعوں کی اکثریت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر ایمان لے آئی، اور عبداللہ بن جعفر کے پاس گنتی کے چند افراد باقی رہ گئے۔ جب عبداللہ کو پتہ چلا کہ حشام بن سالم لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لے جاتا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے انہیں اذیت پہنچائی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عہد امامت انتہائی پرآشوب تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ کے یہ جملے پڑھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب وروات شدت تقیہ کی وجہ سے روایت کرتے وقت آپ کا نام نہیں لیتے تھے، اور آپ کے نام کے بجائے کبھی لفظ عالم اور کبھی لفظ فقیہ اور کبھی عبد الصالح اور کبھی لفظ رجال کی کنایہ سے آپ کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 36 کا اختتام کرتے ہیں۔